الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ جس طرح قرآن مجید آسمانی تمام کتابوں کی سردار ہے، اس طرح رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجہنم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ابواب السماء سے مراد یہی ہے کہ رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ایک غریب امیر کے دسترخوان پر کئی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو۔ تو اس ماہ مبارک کی ہمیں قدردانی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ محروم فرما دیتے ہیں، بے قدری بے احترامی کرنے کی وجہ سے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے، مسلمانوں کی آبادی میں ایک غیر مسلم مجوسی رہتا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو یہ تاکید کی رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے کہ بیٹا مسلمانوں کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک۔ آپ نے اس مہینے میں بے احترامی نہیں کرنی، سر عام آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اور سر عام کسی کو آپ نے گالم گلوچ بےہودہ باتیں نہیں کرنی۔ تو ایک دفعہ اس کے بیٹے نے سر عام بازار میں کھانا پینا شروع کر دیے، تو غیر مسلم والد نے اسے ڈانٹا کہ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے، آپ پھر بھی بے احترامی
اور سب کے سامنے کھا رہے ہیں۔ والد نے سخت ڈانٹا، غیر مسلم ہے، مسلمان بھی نہیں۔ یہی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے نوازا۔ غیر مسلم کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی نعمتوں میں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کا مقام تو یہ تو نہیں تھا، غیر مسلم تھے، یہ نعمتیں آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے جو اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل میرا بہت پسند آیا اور مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو بہت سارے اعمال انسان کے ایمان سلب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، بہت سارے اعمال ایمان کے مل جانے کا سبب، نجات کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ پہلی امتوں کو تو کسی کو 2 مہینے روزے ملے، کسی کو 3 مہینے، کسی کو 6 مہینے۔ تو یہ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ عطا فرمایا ہے، اور ان روزوں کا جو مقصد ہے وہ بتلا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویدار پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، پورا دن کھانا پینا سب کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو ایسے آدمی کے متعلق فرمایا جھوٹ بھی، غیبت بھی، کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ ایسے آدمی کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جھوٹ بھی چل رہی، غیبت بھی، سارے معاملات گناہوں کے چل رہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پورا دن پیاسا رہے، کھانے سے اپنے آپ کو روکے جب وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقویٰ، کہ ہم اپنے آپ کو 100% بےہودہ باتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، کم من صائم لیس لہ، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو پورا دن روزہ تو رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف بھوکا اور پیاسا ہی رہنا انہیں پڑتا ہے۔ وہی ان لوگوں کے متعلق فرمایا جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، تو ان کا روزہ ایسے ہی کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہے۔ تو اصل جو مقصد ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں بھی پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائیں، گالی گلوچ، بےہودہ باتیں، غیبت، چغلی سے پاک ہو جائیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور اسی طریقے سے جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں جس میں غیبت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ایسی مجالس سے بھی بچائے جس میں غیبت ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جتنی بھی نمازیں ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ کئی ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں جن کی تکبیر اولیٰ جو ہے کسی کی 22 سال تک، کسی کی 40، کسی کی 50،
امام اعمش رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 70 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 70 سال تک پہلی تکبیر کے ساتھ نماز ادا فرماتے رہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 22 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 22 سال کے بعد جب تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تو حضرت بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 2 پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ 2 پروانے جسے مل جائیں تو سمجھ جاؤ وہ دنیا اور آخرت کا کامیاب ترین انسان ہے۔ ایک پروانہ جہنم سے آزادی کا ہے، دوسرا نفاق سے بری۔ اور 40 دن کا اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ 40 دن تک آدمی کی جب پریکٹس ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، تو پھر وہ عادت مرتے دم تک چلتی ہے۔ تو کم از کم عام دنوں میں نہ صحیح تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش تو کر لیں کہ ہر نماز ہماری 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوں۔ ہم یہ جدول نظام الاوقات بنائیں کہ میں نے ہر نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آنا ہے۔ آج کل جو سب سے بڑی تباہی کا جو ذریعہ ہمارا ہے وہ یہ موبائل ہے۔ سارا ہمارا وقت کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے یہ موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر۔ کائنات کو بنی ہوئی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 10,000 سال ہو چکے ہیں، اور موبائل ایجاد ہوا اس کو زیادہ سے زیادہ 50 سال ہو چکے ہوں۔ تو موبائل آنے سے پہلے صحابہ کرام دیگر کتنے لوگ ہیں، کیا ان کا وقت پاس نہیں ہوتا؟ ان کا وقت تلاوت میں، ذکر اذکار میں، نیک کاموں میں لگتا تھا۔ آج ہمارا وقت موبائل میں، دیگر کاموں میں، فضول کاموں میں خرچ ہوتا ہے، عبادت کی طرف ہم نہیں آتے۔ تو ہم اپنا اوقات نظام الاوقات بنائیں کہ ہم نے تلاوت کو بھی وقت دینا ہے، ہر نماز سے 10 منٹ پہلے ہم کم از کم مسجد میں آ کر بیٹھیں، تاکہ یہ ہمارا معمول بن جائے کہ ہمارا زیادہ اوقات ذکر اللہ میں، اللہ کی یاد میں گزرے۔ اور رمضان میں ایک اور اہم کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سخاوت ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ کریں۔ جتنا ہو سکے ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے سخاوت کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی سخاوت عام مہینوں میں تو ہوتی تھی حد سے زیادہ، اس طرح سخاوت تھی پیسہ بہاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جیسے پانی بہتا ہے، پانی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ بہاتا ہے۔ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اپنے پاس نہ ہو تو قرض لے کر صدقہ فرماتے تھے، سائل کو خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ اپنے پاس نہیں ہے، کسی سے قرض لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان میں تو اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت والا عمل ہم بھی اختیار کریں۔ اور دوسرا جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے کا جو کام ہے اہم، وہ ہے تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تلاوت اور رمضان کا، قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہی وہی واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں بیک وقت تراویح کے اندر پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کلام پاک کا زیادہ اہتمام کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے رمضان کے مہینے میں 63 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم
بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 41 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ کوئی فارغ لوگ ہوں گے، فارغ لوگ نہیں، یہ بڑے حضرات ہیں جن کے 24 گھنٹے دین کے لیے خرچ ہوتے تھے۔ امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، بخاری شریف کے مصنف ہیں۔ بخاری شریف کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین اور معتبر احادیث کی کتاب ہے۔ جب یہ حضرات 41، 60، 63 قرآن پڑھ سکتے تو بتاؤ ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کم از کم کچھ نہیں تو ہم 10 قرآن تو رمضان میں ختم کریں، 15 ختم کریں، 20 ختم کریں۔ جب ہم یہ اپنے اوپر باندھ لیں گے نا کہ میں نے 10 قرآن پڑھنے، 20 پڑھنے، تو پھر 20 نہیں 15 پڑھ لیں گے۔ شروع سے اگر ہم یہ ارادہ رکھیں کہ بس ایک قرآن ختم کرنا تو ایک بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے اوپر پہلے سے ذمہ داری ڈالیں کہ میں نے زیادہ قرآن مجید پڑھنا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 20 کا ارادہ کیا، 15 تو انسان آرام سے پڑھ ہی لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا قرآن کے ساتھ کتنا لگاؤ و تعلق تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عورت حج کر کے واپس آئی تو قافلے سے بچھڑ گئی، گم ہو گئی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو جنگل میں بچھڑ گئی تھی، جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ان سے سلام کیا تو سلام کے جواب میں عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر بات کا جواب عورت قرآن مجید سے دے گئی۔ بتاؤ کتنا بڑا تعلق ہوگا اس عورت کا قرآن مجید کے ساتھ، ہر بات کا جواب قرآن مجید سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سلام کے بعد اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ تو عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، راستہ نہ دکھلائے، اسے کوئی راستہ بتا نہیں سکتا۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جانا ہے؟ اس کے جواب میں بھی عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سے مراد یہ تھی ان کا کہنا، عورت کا، کہ میں مسجد حرام سے حج کر کے آئی ہوں اور مسجد اقصی فلسطین جانا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اماں جان یہ بتاؤ کہ آپ نے جنگل ہے، کچھ تو یہاں ملتا نہیں، کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ اس کے جواب میں اماں نے کہا کہ اتم الصیام الی اللیل، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے روزہ ہے اور روزہ فجر سے لے کر شام تک، رات تک پورا کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جنگل ہے، افطاری کرنے کا تو یہاں کوئی بندوبست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی قریب دکان، کچھ بھی نہیں ہے، تو افطاری کیسے کرتی ہے؟ عورت نے پھر قرآن سے آیت پڑھی، وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ تو نماز بھی پڑھتی ہوئے، نماز کے وقت وضو کے لیے پانی کہاں سے آتا ہوگا، تو وضو کیسے کرتی ہو؟ اماں نے جواب دیا کہ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ تیمم کرو۔ ہر بات کا جواب قرآن سے، قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں، کیا تعلق ہوگا قرآن مجید سے؟ دیکھیں پھر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی اپنا نام بتائیں، آپ کے خاندان کا، قبیلے کا نام کیا ہے؟ تو اماں نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم، کہ ایمان والو اس طرح کے
بارے میں نہ پوچھو جس سے غم میں اضافہ ہو۔ پھر آخری جملہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، سفر میں لے کے گئے عبداللہ ابن مبارک کو قافلے تک پہنچایا۔ جب تو قافلے تک پہنچنے کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے، تو پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہ آپ کے بچوں کا نام کیا، مجھے نام بتائیں۔ قرآن کی آیت پڑھی وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ، پھر اپنے بچوں کے نام اسماعیل، ابراہیم قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائیں۔ تو جب یہ عبداللہ ابن مبارک قافلے تک پہنچا کے واپس آنے لگے تو عورت نے بچوں سے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، کہ بچوں جاؤ مہمان کے لیے کھانا لے کر آؤ، کھانا کھلاؤ، اکرام کرو۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے لیے کھانا لایا گیا، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ بات نہ پتہ چل جائے کہ یہ اماں ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو ان کے بڑے بیٹے نے بتایا کہ حضرت منذ 40 سنة لم تتکلم الا بالقرآن، ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اماں جان 40 سال سے سوائے قرآن کے کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ بتاؤ دوستو، جن کا تعلق قرآن سے اتنا ہو، آج ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ ہمیں اٹھا کے ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ عورتیں تھیں، وہ نوجوان معاشرے کی نیک عورتیں تھیں جن کی ساری باتیں قرآن ہی قرآن ہوا کرتی تھی۔ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا تعلق قرآن کے ساتھ نصیب فرمائے تو ہم کم از کم کوشش کریں کہ رمضان میں 10 قرآن، 15 قرآن، 20 قرآن اپنے ذمہ لازم باندھیں کہ ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جتنا تعلق ہمارا قرآن مجید سے مضبوط